تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائے، بچپن سے شوگر کے مریض دیکھے، کیا ایکسپیرینس رہا، کیا معاملات رہے، اور ڈاکٹر فہیم کی دوا سے کیا معاملات رہے، ڈاکٹر فہیم کے پاس جب آئے باڈی کی کیا کنڈیشن تھی؟ جی بالکل کمزوری پہ تھا، اور بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ شوگر جس کو خود میرے والد صاحب کو بھی تھی تو انہوں نے بھی میڈیسن استعمال کری زندگی بھر، لیکن شوگر کا یہی سنا تھا کہ کبھی یہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے، بس اس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جب مجھے افشا نے بتایا، پھر میں آپ کے پاس بھی آیا تو پھر پتہ چلا کہ اس کا علاج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ پھر میں نے اعتماد کے ساتھ دوا کھائی اور اس کے فوائد بھی دیکھے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کچھ گردوں کا انفیکشن، کچھ گردوں کے معاملات آپ کے بارڈر پہ آئے، یوریا کریٹینائن، جی سب اس کا علاج شروع کیا، تو پیشاب کی کیا شکایت تھی جو دور ہوئی آپ کی؟ پیشاب میرا بہت انفیکشن بھی آ رہا تھا رپورٹوں میں، اور جو ہے نا بہت رک رک کے آ رہا تھا، اور 25 منٹ لگ رہے تھے ایک دفعہ پیشاب کرنے میں، اور مطلب تکلیف بھی ہو رہی تھی کڈنی سائڈ پہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس ہفتے جب آپ نے وہ دوا چینج کر کے دی ہے تو پیشاب بھی صحیح آ رہا ہے، تھوڑا سا معمولی سا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت فرق ہے، اور وہ تکلیف وغیرہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے پاس جب آپ پنڈی سے علاج کے لیے آئے تو کوئی تصویر کھینچی ہوئی ہے یا کسی نے دیکھا ہو آپ کو، اور اب علاج کے تقریباً 15-20 دن کے بعد اس نے شخص نے دیکھا ہو یا آپ نے تصویر دیکھی ہو کچھ چہرے میں اور جسم میں تبدیلی؟ تصویر تو نہیں کھینچی لیکن ویسے مجھے فرق نظر آ رہا ہے، جیسے میں ہر وقت ایک عجیب سا اور ایسا لگتا تھا، اس میں اللہ کا شکر ہے فرق نظر آ رہا ہے۔ چلیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں کیمرہ فیسنگ اور وائس پہ بات کرنا اور چیزیں ساری ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، تو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ اشرف صاحب کی شوگر کا مرض ختم ہو گیا ہے۔ ختم ہونے کے بعد انہوں نے 2-3 دن پہلے جو پچھلے ہفتے ہم نے ان کو ایک دوا دی تھی وہ تھی کہ شوگر کے مریض شہد سے لے لیں اور عام مریض جو ہے وہ چینی سے لے لیں، مگر وہ شہد انہوں نے مارکیٹ کا لے لیا اور وہ فارم کا شہد اور چینی گھلا ہوا شہد، جس کی وجہ سے اچانک شوگر ان کی تھوڑی سی فلکچویٹ ہوئی، بڑی نہیں، 184-181 ان کی 2 دن فاسٹنگ آئی، جس پہ وہ تمام چیزیں اب چھوڑ دی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی ورنہ فاسٹنگ 57-77-100 پہ آ گئی تھی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ 150 فاسٹنگ کا لیول ہوتا ہے اور 280-250 رینڈم کا ہوتا ہے، تو الحمدللہ شوگر کا مرض ان کا ختم ہو گیا ہے۔ چہرے میں، طبیعت میں بہت زیادہ تبدیلی ہے کہ ہمیں صرف شوگر کی ریڈنگ پہ نہیں اکتفا کرنا چاہیے کہ جو میٹر یا آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ جو بھی رزلٹ بتا رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے دفاعی نظام کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر، چہرے کے اندر آپ کی ازواجی زندگی کس طرح کی بہتر ہو گئی ہے۔ اٹس مین کہ شوگر کا مرض آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ملزی امراض میں جو لوگ ہلاکتوں کا شکار ہو رہے ہیں، ڈیتھ ریشو بڑھ گیا ہے، شوگر شروع ہوتی ہے 250 mg کی میڈیسن کے ساتھ، انسولین پہ آ کے کہانی ختم ہوتی ہے، اور جب تک گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان تمام ملزی امراض سے، چاہے ہم تھائرائڈ کی بات کریں، پھر ہم ڈسلیپیڈیمیا کی بات کریں، ہائپر ٹینشن کی بات کریں، ڈائلیسس کی بات کریں، آپ اگر اپنوں کو، اپنی پاکستانی قوم کو، مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ یہ مشن، یہ جہاد، یہ جنگ ان تمام موذی امراض کے خلاف جاری رہے۔ بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے بھی کہ جو آپ لوگ فیور کرتے ہیں، الحمدللہ اس فیور کے بعد آج مدینہ شریف میں کلینک اسٹیبلش ہو گیا ہے تقریباً، اور اسی طرح دبئی، شارجہ میں بھی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سپورٹ کا، محبتوں کا، اعتماد کرنے کا، یقین کرنے کا۔ خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا آنے والے تمام مریضوں کو، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو، میری فیملی کو، میرے والد صاحب کو۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔